اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے جہانگیر پوری سے۔ جی ہاں، جہانگیر پوری میں یوں سمجھیے کہ سپریم کورٹ پر بھی بلڈوزر چلایا گیا۔ جی ہاں، کورٹ کا بھی اب کوئی احترام ایسا لگتا ہے کہ باقی نہیں رہا۔ کورٹ کے آدیش کے بعد جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی نے باقاعدہ اس پر کورٹ میں عرضی دی، اس کو قبول کیا گیا، کورٹ نے اسٹے لگایا، مگر اس کے باوجود بھی 2 گھنٹہ تک اس کے باوجود بھی بلڈوزر چلتے رہے، یہاں تک کہ مسجد کا داخلی دروازہ بھی شہید کیا گیا۔ مندر محفوظ ہے، سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود 2 گھنٹے تک توڑ پھوڑ جاری رہی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سی پی ایم رہنما براندکرات موقع پر پہنچ کر بلڈوزر کے سامنے کھڑی رہ گئی اور کئی جگہوں پر انہوں نے بلڈوزر چلنے نہیں دیا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اب یہ ساری چیزوں کا احترام ہی ختم ہو گیا ہے، حکومت کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ خیر، راہل گاندھی نے اس معاملے کو لے کر کہا ہے کہ غریبوں پر یہ بلڈوزر چلا ہے اور آئین پر، سنویدھان پر یہ بلڈوزر چلا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ دلی میں بلڈوزر سے غریبوں اور اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو نشانہ بنایا گیا اور آئین کا قتل کر دیا گیا۔ حکومت نے غریبوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی میں اب فجر کی اذان کا مسئلہ سامنے ہے، کیونکہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا اور قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ رات 10 سے صبح 6 تک لاؤڈ اسپیکر پابندی رہے گی، اگر اس درمیان لاؤڈ اسپیکر سے آواز آتی ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ممبئی پولیس کمشنر کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے اب فجر کی اذان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پولیس نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ سائلنٹ زون میں مذہبی مقامات کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں ہوگی اور غیر قانونی تعمیرات والے مذہبی مقامات کو لاؤڈ اسپیکر پر مکمل پابندی ہوگی۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، جہانگیر پوری تشدد کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اسلحہ سپلائی کرنے والا راجن گرفتار ہوا ہے، پوچھ تاچھ شروع ہے۔ یعنی یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلحہ کس نے سپلائی کیا تھا اور ماحول کون لوگ، کس سماج کے لوگ خراب کر رہے ہیں۔ راجن عرف راہل کی شکل میں اس کی پہچان ہوئی ہے۔
جو 38 سال کا ہے اور پہلے بھی 70 مجرمانہ معاملوں میں اس کا نام آ چکا ہے۔ جہانگیر پوری میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کے لیے شر پسندوں کو راجن نے اسلحہ سپلائی کیا تھا یا نہیں، اس کی پولیس جانچ کر رہی ہے۔ وہیں پر آل انڈیا مسلم مجلس نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہنومان جلوس میں پتھراؤ ہوا تو جلوس میں شامل لوگ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بڑا سوال آل انڈیا مسلم مجلس کے قومی صدر پروفیسر بصیر احمد خان نے کھڑا کیا ہے۔ وہیں پر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو زندہ رہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جہانگیر پوری علاقے میں غیر قانونی تجاوزات پر MCD کے ذریعے بلڈوزر کارروائی کے فیصلے پر اسد الدین اویسی نے غصے کا اظہار کیا اور اروند کیجریوال دلی کے CM سمیت BJP حکومت پر بھی سخت نشانہ لگایا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے شہر کھرگون میں جس طریقے سے ماحول خراب کیا گیا وہ تمام آپ کے سامنے ہیں، اور کھرگون میں کس طریقے سے بھگوا آتنک وادیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، بربرتا، حیوانیت اور درندگی کا ننگا ناچ کھیلا، وہ ساری چیزیں سامنے۔ اب کھرگون کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ کھرگون کے SP صاحب کو گولی مار کر زخمی کرنے والے مشتبہ افراد کی شناخت کرنے کا دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ IPS افسر انکت جیسوال نے جو خاص طور پر کھرگون میں تعینات تھے، انہوں نے کہا کہ فساد کے دوران پولیس سپرنٹنڈنٹ سدھارتھ چودھری کو گولی مار کر زخمی کرنے والے مشتبہ افراد کی پہچان کر لی گئی ہے۔ اس واقعے میں تلوار لے کر بھاگنے والے شخص کی بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ خیر بہت اچھی بات ہے، بس ایمانداری سے کی جائے، اور ایمانداری سے اگر یوں سمجھے کہ ظالموں اور قاتلوں اور فسادیوں، آتنکوادیوں اور بھگوائیوں کو سزا دی جائے تو مانا جائے گا کہ انصاف ہو رہا ہے، ورنہ انصاف تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں اس وقت منیش سسودیا دلی کے نائب وزیر اعلیٰ ہے اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہے منیش سسودیا۔ انہوں نے جہانگیر پوری بلڈوزر معاملے پر پریس کانفرنس کی اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے کئی سوالات پوچھے۔ منیش سسودیا نے صاف طور سے کہا کہ ملک میں اگر گنڈا گردی ختم کرنا ہے تو BJP کے صدر دفتر پر، ہیڈ آفس پر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کہیں بھی اسکول، کالج، روزگار، مہنگائی کم کرنے کی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے اگر ملک سے گنڈا گردی ختم کرنا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا گیم، سارا کھیل ملک بھر میں صرف اور صرف BJP کر رہی ہے تاکہ اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہے اور ایک کے بعد ایک ایسے ہی مدوں میں جنتا الجھی رہے اور اپنی گودی اور دلال میڈیا کے ذریعے سے یہی مدوں میں جنتا کو الجھایا جاتا رہے اور اصل مدے جنتا، وکاس ملک کے غائب ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ملک سے اگر گنڈا گردی ختم کرنا ہے تو BJP کے ہی آفس پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ آئینہ اس وقت اتر پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اتر پردیش کی بارہ بنکی جیل سے۔ اتر پردیش لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ بارہ بنکی جیل میں ہندو اور مسلم قیدیوں نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا۔ عجیب طریقے سے خوشیوں کا اور اتحاد کا، ایکتا کا منظر نظر آیا۔ نیوز 24 TV چینل کی طرف سے ویڈیو شیئر کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ جیل کے ہندو قیدیوں نے رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھا اور افطار میں حصہ لیا۔ افطار کا انتظام جیل حکام نے کیا تھا۔ اتر پردیش کی بارہ بنکی جیل میں ایکتا، محبت کی ایک انوکھی مثال دیکھنے کو ملی۔ ہندوؤں نے بھی مسلمان قیدیوں کے ساتھ روزہ رکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تاریک دور میں جیل میں باہر سے زیادہ انسانیت باقی ہے۔ کچھ دن پہلے مدھیہ پردیش کے بھوپال میں ایک مسلم کمیونٹی نے ہنومان کی شوبھا یاترا کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا۔ تو خیر میں جان بوجھ کر یہ خبر دکھا رہا ہوں کہ جیل میں بڑا اچھا ماحول ہے۔ تو یہ جو یوں سمجھیے کہ بھگوا آتنکی جو باہر آتنک مچا رہے ہیں، اگر ان کو جیل میں پہنچا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جیل میں سدھر جائے گے اور وہاں سے ایکتا، محبت کسے کہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے حکومت کو چاہیے
چاہیے کہ دھڑا دھڑ انہیں جیل کے سلاخوں میں ٹھوسنا چاہیے۔ اذن ریاست مہاراشٹر کے پونا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں پونے میں ایک جگہ کھراڑی کے علاقے میں زبردست بھیشن آگ لگی، جس میں ایک ایک کر کے 12 دکانیں خاک ہو گئی، کروڑوں روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ پر تاخیر سے پہنچنے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ اس میں فرنیچر کے علاوہ کچھ موبائل شاپس، ایسے ہی اور بھی کچھ دکانیں ہیں جو جل گئی ہے، کروڑوں روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے تاریخی قدیم تحریک شہر اورنگ آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ کو ایک میمورنڈم روانہ کیا گیا ڈویژنل کمشنر کی معرفت۔ اس میں ڈیمانڈ کیا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جانبدارانہ یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ رام نومی جلوس کے دوران تقریباً 12 اسٹیٹ میں بھگوا آتنکیوں نے تشدد کیا، فرقہ وارانہ فسادات برپا ہوئے اور کچھ اساماجک تتووں نے، کچھ سماج دشمن عناصر نے مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مدھیہ پردیش، گوا، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، گجرات، دلی، بہار، راجستھان سے بھی کئی خبریں تشدد کی ہنسا کی سامنے آئی ہے، جس میں مسلمانوں اور ان کی جائیداد املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ خاطیوں کے خلاف، مجرموں کے خلاف کارروائی ہونے کے بجائے مسلمانوں کو جن پر ظلم ہوا، جو متاثرین ہیں، ان پر ہی کارروائیاں کی جا رہی، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فسادیوں کے خلاف FIR تک درج نہیں کی گئی ہے۔ تو اسی کو لے کر باقاعدہ مسلم نمائندہ کونسل اورنگ آباد نے صدر جمہوریہ کو میمورنڈم روانہ کیا اور انصاف کی گہار لگائی، اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے گھر توڑے گئے انہیں معاوضہ دیا جائے یا دوبارہ گھر ان کے تعمیر کر کے دیے جائے، اور غیر قانونی طور پر گھر توڑنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس وفد میں صدر کونسل سلیم صدیقی، ایسے ہی سابق صدر کونسل ضیاء الدین صدیقی، سیکریٹری جناب جنرل شیخ منتجب الدین، نائب صدر کونسل محمد کامران علی خان، مولانا عبد القوی فلاحی، اویس احمد، معید حشر خان، جاوید قریشی، ایڈوکیٹ خضر پٹیل، منان خان، شعیب صدیقی وغیرہ موجود تھے۔ نظر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اب ظاہر بات ختم ہو چکے ہوئے نیتا راج ٹھاکرے کو تھوڑا سا اذان نے سہارا دے دیا ہے، لاؤڈ اسپیکر نے تھوڑی سی شہرت دے دی ہے۔ جی ہاں، مسلمان بڑی اچھی چیز ہے، کسی بھی مرے ہوئے شخص کو اگر نیتا بننا ہے یا ابھرنا ہے یا شہرت پانی ہے تو سب کو مسلمان زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دے کر اوپر اٹھانے کا کام کرتا ہے۔ مسلمانوں کا نام لینے سے ہی لوگوں کو پبلسٹی مل جاتی ہے۔ تو اب جناب اذان اور لاؤڈ اسپیکر پر بات کرنے والے راج ٹھاکرے اب مسجدوں میں CCTV نہ ہونے پر آبجیکشن بھی لے رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جائزہ میٹنگ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں تمام پارٹیوں سے بات چیت ہو چکی ہے۔ میٹنگ میں راج ٹھاکرے بھی بلائے جائیں گے۔ کچھ لوگ کشیدگی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی راج ٹھاکرے کو کسی بھی قسم کی اہمیت نہ دی جائے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی سے دل دہلانے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھیونڈی میں ایک 7 سال کی بیٹی، طالب علم، چھاتر، اسٹوڈنٹ کا اغوا کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی عصمت دری اور اس کا قتل کر دیا گیا۔ خیر، ملزم کو پاکسو عدالت نے سزائے موت سنائی ہے۔ بھیونڈی کے بھوئی واڑہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع قاری ولی گاؤں کی ایک 7 سالہ بچی کو آئس کریم کھلانے کا لالچ دے کر ملزم نے اسے اٹھایا اور اسے اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کے ڈر سے اور ثبوت مٹانے کی خاطر ملزم نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ سرکاری وکیل سنجے مورے کے مطابق بدھ 20 اپریل کو تھانے کی خصوصی پاکسو عدالت نے ملزم کو سزائے موت سنائی ہے۔ جی ہاں، اس
اس ملزم کا نام جس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے بھرت کمار دھنی رام کوری بتایا جا رہا ہے. پولیس نے محض 10 گھنٹے کے اندر اسے گرفتار کر لیا تھا. سنیچر 21 دسمبر 2019 کا یہ واقعہ ہے جب اس نے یہ حرکت کی تھی, لیکن 10 دنوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور 20 اپریل کو اسے سزائے موت سنائی گئی. بھرت کمار دھنی رام کوری عمر 30 سال. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.